کہ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی، معاشرے میں تقسیم اور درپردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل۔ اب ایک تاثر تو اگر آپ اس گورنمنٹ کو کہہ لیں یا اس گورنمنٹ میں جو موجود جماعتیں ہیں وہ تو الزام عائد کرتی ہیں نا کہ عمران خان صاحب ایک سپوائلر ہیں، ان کی جو پالیسی ہے وہ ڈیوائسو ہے، انہوں نے معاشرے کو تقسیم کیا ہے۔ اور اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ جو سول اور جو ملٹری جو لیڈرشپ ہے دے آر آن دا سیم پیج، اور اس سے میرے خیال میں میسج شاید عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے۔ اور اس میں جو ایک پولیٹیکل اینگل ہے نا کہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آج کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا جو حالیہ دنوں میں اس گورنمنٹ نے سٹانس لیا ہے اگینسٹ دا سپریم کورٹ اور پنجاب کے اندر الیکشنز کے حوالے سے، مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی کا فورم ہے، لیکن اگر آپ اس باریک بینی سے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں، فوجی آپریشن یا کمپریہنسو آپریشن لانچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کل جب بھی یہ سماعت ہوگی تو گورنمنٹ یہ پلی لے گی کہ دیکھیں اب تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دا ہائیسٹ فورم، انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ ایک بڑا آپریشن ہم نے لانچ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ریسورسز کی بھی ضرورت ہے، اور ایسی صورت میں پھر انتخابات کروانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ساری جو گیم ہے یا پلاننگ ہے وہ اس سائڈ پہ جا رہی ہے یا گورنمنٹ استعمال کر سکتی ہے اس کو۔ جو پریس ریلیز ایک تو انہوں نے کافی لیٹ کی، اس پہ بھی اس کی کچھ وجوہات ہیں، غالباً انٹرنل اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہو رہا تھا کہ جو آپریشن ہے اس کا نام کیا رکھا جائے گا۔ تو آپ کو یاد ہے جب مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا 15 منٹ میں اس کی پریس سٹیٹمنٹ ہم جاری کر رہے ہیں، تو 15 منٹ میں تو اس کے میرے خیال 2 یا 3 گھنٹے کے بعد، اور وہ تو افطار سے پہلے انہوں نے افطار سے پہلے جب ہم نے چیک کیا تو ہمیں بتایا کہ کچھ چیزوں کے اوپر جو لینگویج تھی، یہ جو اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے پرائم منسٹر آفس میں، اس کی جو لینگویج کے اوپر کچھ اتفاق نہیں تھا، اور اتفاق نہ ہو سکا میرا خیال پھر وہ جو ورڈ تھا وہ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور یہ جو اب کمیٹی بنی ہے میرا خیال اس فورم کو یہ انہوں نے یہ معاملہ ہینڈ اوور کر دیا کہ وہ اس آپریشن کا جو نام ہے وہ یہ فورم تجویز کرے گی۔ لیکن کامران، یہ جو مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس تھی، جو سارا مدعا تھا اس کا ایک بات پہ پھر آ کے ختم ہوا کہ وفاقی حکومت نے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے آج مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں، وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس کو بیس بنایا ہے جسٹس اطہر من اللہ کی جو ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے تو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا تھا، ان کی طرف سے آیا تھا کہ ڈس ایسوسیٹ تو بینچ سے انہوں نے کیا ہی نہیں اپنے آپ کو، تو وہ جو میجورٹی کا ایک آرگومنٹ حکومت کا تھا اس کو بہت بڑی سپورٹ ملی ہے، اس کو انڈورسمنٹ ملی ہے آج سپریم کورٹ کی طرف سے۔ تو اب لگ ایسے رہا ہے الیکشنز نہیں ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب نے اپنا دورہ جو ہے امریکہ کا وہ منسوخ کر دیا، کہنے کو تو وہ سیاسی وجوہات ہیں، اکانومی بھی سنبھل نہیں رہی، تو کچھ کیوٹک سینز آگے زیادہ بن رہے ہیں۔ اور میرے لیے جو سب سے آئی تھنک امپورٹنٹ بات ہے، اس سے پہلے ضرب عصب ہو یا رد الفساد ہو، تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری کوآپریشن بھی چل رہی تھی، کوئی اسسٹنس بھی آپ کو مل رہی تھی۔ اس موقع پر جب ہم ایک نیا آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ تو پتہ ہے آپ ہمارے سامنے، اور آگے چل کے ہم اس پہ بات بھی کریں گے۔ تو یہ سب سے اہم سوال ہوگا کہ یہ جو ریسورسز، اگر اتنے بڑے لیول پہ ہم کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ریسورسز کہاں سے آئیں گے ایک ایسے موقع پر جب ہمیں ایک ایک پائی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آئی تھنک سوالیہ نشان ہے، اور لیٹس سی کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو اندازہ ہوگا کہ یہ ریسورسز ہمیں کہاں سے ملیں گے، اور آئی ایم ایف کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا۔ یہ جو ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ پیسے تو ہمیں چاہیے،